بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ۔ وزیر کی جان پر بنی ہوئی تھی، فقیر بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل منت سماجت کے بعد فقیر نے سر اٹھایا۔ ہاں بول، کیا کہنا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور بتانا شروع کیا۔ 1 مہینہ پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم منصب وزیر نے جٹ کہا کہ علی جا تربیت، جبکہ میں نے اجرت میں کہا جناب ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہماری طرف رعونیت سے دیکھا اور فرمایا تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ ہم دونوں نے اپنے جواب کا عملی تعمیر تلاشنے میں لگ گئے۔ میں سوچ کے پاگل ہونے کے قریب تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے دربار میں کھڑے ہو کر تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھی، ایک قطار میں چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئیں۔ نہ پلیٹیں گری اور نہ موم بتیاں بجھی۔ دربار تعریف و توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرے ہم منصب نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا حضور، یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس نے جانور تک کو اس درجہ نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میری جانب دیکھا، مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا، تبھی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ میں 2 دن کی مسافت کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ دی گئی مدت سے 4 دن باقی ہیں۔ اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور حوصلہ سے بولا واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ میں 30ویں دن تک تم بڑے دربار کے ماحول کی افادیت کو ثابت کروں گے، مگر میں تو یہ کبھی نہ کر سکوں گا۔ وزیر نے لاچارگی سے کہا آخری دن میں خود دربار میں آؤں گا۔ فقیر نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ وزیر مایوسی اور پریشانی کی حالت میں واپس دربار میں چلا آیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وزیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں کہ اچانک ایک مفلوق الحال سا شخص اپنا مختصر سامان کا بڑا تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا وقت کم ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے۔ اس وزیر سے کہو تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوسرے وزیر نے تالی بجائی اور دربار میں وہی منظر پلٹا۔ دربار کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سارا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے امید بڑی نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ جب بلیاں عین دربار کے درمیان میں پہنچی تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان میں جا کر اپنا تھیلا الٹ دیا۔ تھیلے میں سے موٹے تازے چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئیں، ہر طرف بگدڑ مچ گئی۔ بلیاں چوہوں کے پیچھے لوگوں کے جولیوں میں گھسنے لگی، لوگ کرسیوں سے اٹھنے لگے، دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا آپ کسی جنس کی جیسی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر اس کے ساتھ اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہترین ماحول بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے روکتا فقیر دروازے سے نکل گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور ادا کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔